صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. آج کے محفل میں ہمارے معزز مہمان حضرت حافظ و قاری معراج احمد فریدی استاذ ذوالحفاظ ادارہ شریعہ ہند بہار آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور ہمارے کرم فرما عبدالحفیظ بھائی ادے پور راجستھان سے بھی آج کے نعت خواں ہیں. جو لائیو ہوں ضرور کمنٹ کریں ہمیں. جو نعت شریف سننی ہے آپ کو، جو فرمائش ہو آپ کی. اب آئیں حمد باری تعالیٰ سے محفل کا آغاز ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں عبدالحفیظ قادری صاحب ادے پور راجستھان کو. آئیں محفل پاک کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں عبدالحفیظ قادری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ خیریت سے ہیں حضرت آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم. جی آئیے حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی اللہ محمد علیہ وسلم صلی نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگے کو ہمیں بھیک مانگے کو تیرا آیا تجھے ہم خدایا تجھے ہم میرے مولا 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 یہی بولے سدرا والے چمچے جہاں کے تھالے. سدرا والے چمچے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. سبھی میں ڈالے پھر پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا مولا. یہی بولے سدرا والے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روز کے مقابل بے نظر تو آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل. در روز کے مقابل در روز کے مقابل
تو آیا یہ نہ پوچھ کے سپایا تجھے حمد ہے خدایا اے میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 اے میرے مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب عبدالحفیظ بھائی سے انہی کی جو پسندیدہ نعت ہے وہ ان سے سنتے ہیں ابھی تو کوئی فرمائش آئی نہیں ہے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا جی جی انشاءاللہ جی بالکل اور میں بھی بےتاب ہوں حضرت کا بیان سننے کے لیے میں بھی انتظار میں ہوں کہ چلیے حضرت آپ ہی کے ذریعے کہ حضرت سے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ اور روایت میں تو آیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلام جی جی آمین چلیے نعت پاک شروع کرتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا کہ دوا نہیں ملے گی کہ دوا ملے گی مجھے لے چلو بولو مدینہ 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 بولو مدینہ مدینہ چلو مدینہ 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 میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دوا ملے گی مجھے لے چلو مدینہ دوا لے چلو مدینہ نہیں معلوم ذلو کیا ہے میں غریب ہوں نہیں معلوم ذلو کیا ہے میں غریب ہوں میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ یا مصطفیٰ پکارا تو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ پکارا تو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر لو کر آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ آمین آمین بے شک بنا لو آلو مہمان کو گڑی کا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز جانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں چلو مدینہ 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 چلو مدینہ 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 چلو مدینہ مدینہ مدینہ
چلو مدینہ مدینہ مدینہ، مجھے اکثر مدینے میں بلانا سرور عالم، بلانا پھر بلانا پھر بلانا سرور عالم، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچے اشک بہ نکلے، حضور کی لذت پھر چکانا سرور عالم، سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، تیرے گھر میں یا رسول اللہ، میرے گھر چراغا یا رسول اللہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، چل رہا ہے سینہ کے دوا وہیں ملے گی، مجھ لے چلو مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ، چلو مدینہ مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ کرم تعالیٰ فرما قبول حضرت فرمائے۔ حافظ و قاری استاذ الحفاظ معراج احمد فریدی ادارہ شریعہ ہند بہار، ان کی طرف چلتے ہیں اور حضرت کے بیان کو سماعت کے حوالے کرتے ہیں آپ لوگوں کے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ جل مجدہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے آج ہم سب ایک پاکیزہ صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس صحبت کو، اس پاکیزہ تنہائی کو اور آج کی آن لائن پاکیزہ مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سب سے پہلے تو میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری پیج پر لانے کے لیے میں جناب ارشد علی خان اشرفی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعد ازاں آج کی اس مجلس کے معزز نعت خواں جن سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، جناب عبدالحفیظ صاحب قادری کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست کو قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ ہم سب آمین آمین۔
کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کرم پر، اس مہربانی پر، اس عطا پر ہم اللہ کا جس قدر بھی شکرانہ ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم سب کی زندگی میں اس مرتبہ آیا ہے، یوں تو اس سے قبل بھی ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، رخصت ہوا، لیکن اس مرتبہ کا جو مہینہ رمضان کا اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایک خاص قسم کا ہے اور خاص انداز سے یہ مہینہ اس مرتبہ ہم سب کی زندگی میں آیا ہے۔ رمضان المبارک کو شہر اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، کل کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر مہربانی فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، تو اسے خاص فضل اور بزرگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ رمضان المبارک کو شہر اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ ہے جس کا 1 عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد جیسے ہی آج کا سورج غروب ہوگا، ہم سب 1 عشرے کو مکمل کر لیں گے، یعنی عشرہ رحمت مکمل ہو کر عشرہ مغفرت میں ہم سب داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کو جو ہمیں عطا فرمایا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے اور دوسرا حصہ مغفرت کا اور آخری حصہ اتقم من النیران، جہنم سے رہائی کا ہے۔ الحمدللہ تعالی آج کی تاریخ 10 رمضان المبارک کی بڑی اہم تاریخ ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال بھی ہے۔ گویا آج مادر یوم بھی ہے۔ یہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نجات کا، جہنم سے رہائی کا ہے۔ یہ جو رحمت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا قابل غور، قابل توجہ بات ہے کہ رحمت سے کیا مراد ہے۔ یوں تو رحمت وہ لفظ ہے جس کا صحیح مفہوم، صحیح معنی ادا کرنا شاید دنیا کے کسی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ فارسی بہت اچھی زبان ہے اور اس کا دامن بھی بہت وسیع تر ہے، لیکن وہ بھی رحمت کے سامنے پہنچ کر بھکاری ہو جاتی ہے، اور جب رحمت کا ترجمہ کرنے آتی ہے تو رحمت کا ترجمہ رحمت ہی کرتی ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ، اس میں کیا معنی پنہا ہے؟ اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کسی جانثار صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا کرم فرمایا جائے، مہربانی اور عطا ہو، ذرا یہ بتا دیا جائے یا رسول اللہ کہ رحمت کیا ہے، کس کو رحمت کہتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب کو، اپنی غلطی کو، اپنے قصور کو پہچان لینا
یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت اپنی غلطی کو پہچان لینے کا نام ہے، اپنے قصور کو جان لینے کا نام رحمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ معنی بھی کھلا کہ یہ اشارہ دراصل ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے سال میں جو ہم نے غلطی کی، گناہ کیے، جو قصور ہم سے صادر ہو گئے، اس کو اچھی طرح پہچان سکیں۔ اس 10 دن میں ہمیں اپنی غلطی کو پہچاننا چاہیے، تب جا کر ہمیں معافی ملے گی۔ اور جب ہم نے اپنے گناہوں خطا کی پہچان کی ہی نہیں تو پھر معافی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنی غلطی کا اقرار ہی نہ کرے، اپنی غلطی کو مانے ہی نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے تو پھر معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، بخشائش کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو پہچان ہے یہی 10 دن میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اللہ والے سے پوچھا، بڑا اہم ہے، سوال کرنے والے نے بڑی اہم بات اس بزرگ اس اللہ والے سے پوچھا۔ اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں علماء کی زبانی، فقہا کی زبانی، ائمہ کی زبانی کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت برس گئی؟ ہم یہ کیسے جانیں کہ اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے؟ اس بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کو تو بزرگ کی بات ہوتی ہے، لیکن بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی بات دراصل قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتی، قرآن و حدیث ان کی بات میں جلواگر ہوتی ہے۔ ہاں، بشرطے کہ بصارت بھی ہو، بصیرت بھی ہو۔ اگر بصارت و بصیرت نہیں ہے تو بزرگوں کے قول کا کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ آفتاب نکلا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو اور چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگے، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں کہ بزرگ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے۔ اللہ، جب یہ باتیں میں نے سنی اور جب میں نے پڑھا اس کو تو میں نے سوچا کہ آخر یہ بزرگ، یہ حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دل میں سوچا کہ شاید اگر میں اس کے قریب ہوتا، اس کے پاس ہوتا تو اس بزرگ سے میں یہ سوال ضرور کرتا اور اس کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتا۔ جب کوئی بات کہی جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے سب سے بہتر صورت، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مثال دے کر سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، مثال دے کر باتوں کو سمجھاتا ہے۔ تو باتوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثال دے دیا جائے، اس سے آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ اگر وہ بزرگ میرے سامنے ہوتے تو ہم ضرور پوچھتے کہ آپ نے جو یہ بات کہہ دی، لیکن اس کو مثال سے ثابت کیسے کیجیے گا؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بات یہ کہ جب ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہماری تخلیق نہیں ہوئی تھی، ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو 2 غلطیاں ہوئی تھی، 2 قصور ہوئے تھے، 2 قصور ہوئے۔ وہ ایک قصور اس طرح ہوا کہ جس سے کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ایک غلطی اس سے ہوئی جو ہزاروں سال کا عابد تھا، ہزاروں سال کا زاہد تھا، تقوی شعار تھا، پرہیزگار تھا، معلم ملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، زمین کا ذرہ ذرہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس سے غلطی ہوئی
جب اس سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا تھا انا خیر من، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو انا خیر من، یہ جو شیطان کی بولی ہے، یہ جو شیطان کا جملہ ہے، شیطان کی زبان سے جو نکلا، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو انا جو ہے، یہ انا انسان کو کھا جاتا ہے، ہم انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے انا کسی کے اندر اگر ہے تو وہ انا کو نکال دے۔ اگر ہم کسی کے اندر ہے کہ ہم بڑے، تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے من سے نکال دیں۔ جب انا اپنے دل سے ہم نکال دیں گے، ہم اپنے دل سے نکال دیں گے، تو یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوں گے۔ تو اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ جو بہتر ہو وہ کمتر کو کیوں سجدہ کرے؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس سے غلطی ہوئی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، غلطی کی، بے ادبی کی، وہ گستاخ رسول ٹھہرا۔ اور جب اس نے گستاخی کر لی تو اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، آج تک اس کو اپنی غلطی کا، اپنے قصور کا احساس نہیں ہوا۔ شیطان کو آج بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، آج تک اس کو احساس نہیں ہوا کہ مجھ سے نادانی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گستاخی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی شان میں نے بے ادبی کی ہے، اس کو آج تک احساس نہیں ہوا، اور اس کو قیامت تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ آج تک اس کو اور قیامت تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، رحمت سے محروم کر دیا۔ کل بھی وہ محروم تھا اللہ کی رحمت سے، آج بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اگر رحمت برستی تو احساس گناہ ہو جاتا۔ احساس گناہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں برسی۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اب دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم علیہ السلام اس شجر کے پاس مت جائیے گا، اس پیڑ کے پاس مت جائیے گا۔ ذرا حکم کی معنویت سمجھیے، یہاں جانے کی بات اللہ نے کہی ہے، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا ہے، اس کی بات کہی ہے، کھانے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس پھل کو مت کھائیے گا، بلکہ صرف اتنا کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے پاس مت جائیے گا۔ کھانے کی بات نہیں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ آدم آپ دونوں اس شجر کے قریب بھی مت جائیے گا۔ بڑا بلیغ حکم تھا اللہ کا، لیکن قضا و قدر آپ جانتے ہیں جو ہوا، لیکن جو ہوا وہ ہوتے ہی پتہ چل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پھل کھایا ویسے ہی پتہ چل گیا، ویسے ہی احساس ہوا کہ ہائے ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہائے ہم سے قصور ہو گیا۔ حکم تھا کہ قریب بھی نہیں جانا ہے اور ہم نے پھل کھا لیا ہے۔ جیسے ہی قصور کا پتہ چلا، رحمت الہی برس پڑی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام پر رحمت الہی برسی تو توفیق توبہ نصیب ہوئی، اور اس سے 1.25 لاکھ انبیاء پیدا ہوئے اور کئی لاکھ ولی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہے۔ یہ رحمت ہے۔ جب قصور نظر آ جائے، جب اپنی غلطی نظر آ جائے تو سمجھو کہ رحمت برس رہی ہے۔ تو گویا یہ اشرع رحمت اپنی غلطی کی پہچان کا ہے،
اپنے قصور کے شناخت کا ہے۔ جس نے اس عشرے میں، اس 10 روز میں، 10 رات میں اپنا قصور پہچان لیا، گویا وہ رحمت الہی سے نہا گیا۔ یہ عشرہ اب رخصتی پر ہے۔ آج تھوڑا سا چند لمحہ ہمیں وقت ملا ہے، ہم اپنے قصور کا اقرار کر لیں کہ اللہ ہم خطا کار، ہم گنہگار، ہم سیاہ کار، ہم کمینہ روزگار ہیں۔ تب دیکھیے کہ کہیں سے رحمت الہی برستی ہے، اور جب رحمت الہی برسے گی تو آگے مغفرت کا عشرہ ہمیں تلاش کر رہا ہے کہ آؤ آؤ، تم نے اپنی غلطی کا اظہار کر لیا ہے، اپنی غلطی پر تم نے آنسو بہا لیے ہیں، اپنے قصور پر تم نادم اور شرمندہ ہو، آؤ مغفرت کا عشرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ معافی اور بخشائش تمہارے لیے، بھلا جس نے معافی مانگی ہی نہیں اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے درخواست ہی نہیں دی، ہم نے معافی ہی نہیں مانگی کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم احساس گناہ ہم کو ہوا ہی نہیں، اے اللہ ہم سیہکار ہیں، معافی مانگی ہی نہیں، تو پھر مغفرت کے لیے ہاتھ کیسے ہم اٹھائیں گے؟ پہلے تو ہم اپنی غلطی اور قصور کو پہچانیں، اور پہچان کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت عطا فرمائے گا، اور جس کو مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے پھر دوزخ کی رہائی کا پروانہ ہے، جو آگے آخری عشرہ، جو آخری داہا ہے، جو اتقم من النیران، جو جہنم سے رہائی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا فیض عطا فرمائے، اور رمضان المبارک یہ شہر حرام ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی بڑی خصوصیت اس مہینے میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ قابل قدر ہے۔ اسے ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر، بہتر سمجھ کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ پوری امت پر، پوری امت مسلمہ سمیت جمی انسانیت کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے عزیز ہندوستان سمیت پوری دنیا سے اس کورونا وائرس بلا کو ڈال دے، اسے دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے فیض سے، رمضان المبارک کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اب اسی آمین آمین پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیں آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، حافظ عبدالحفیظ قادری ادے پور راجستھان سے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی اب میں انشاءاللہ منقبت کی طرف بڑھتا ہوں، اور حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور حضور غوث اعظم دستگیر کی شان میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اگر دیکھے تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی ہی تجلی، روشنی ہی روشنی دیکھی، پیار غوث کا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ شہ بغداد نے جس پر، شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہر کام اس کا ہو گیا سب دور بدحالی۔ میرے غوث الورا کی شان کیا شان ہے آنے،
سواری آپ کے در سے لوٹا نہیں خالی شہنشاہ حوصلے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی شہنشاہ حوصلے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی آغاز یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد مخالف کی ہوا دریا میں ایک ایسی لہر آئی گئی دریا میں کشتی ڈوب ساحل پر خبر آئی ضعیف ایک روتی پیٹتی آقا کے تر آئی دعا مانگی جناب غوث نے کشتیوں بھر آئی زمانے تو نے میرے غوث کی دریا دیکھی سبحان اللہ یا المدد 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 یا غوث المدد یا غوث المدد جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں علی کے لال علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غریبوں کو پال لیتے ہیں میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ قبر سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں غوث اعظم سونے 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 ارادہ پیر سونا ارادہ پیر سونا روشن ضمیر سونا غوث اعظم سونے زمانے میں اگر دیکھیے تو شان قادری دیکھیے نبوت کے گلستان میں ولایت کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد دیکھیے تجلی روشنی روشنی دیکھی دیار اس کا دیکھا دیار غوث کا دیکھا مدینے کی گلی دیکھے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور آخر میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مقتے میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اسی اشعار کو ہو سکے تو طرز میں پڑھ دیں تو مہربانی ہوگی واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا قدم اعلیٰ تیرا تیری سرکار میں
ہے رضا اسے کو شفیع میری سرکار میں آتا ہے رضا اسے جو میرا جو میرا بیٹا تیرا. اب آئیں محفل کو اختتام کی طرف چلتے ہوئے آخر میں مناجات کے اشعار پر انشاءاللہ محفل کا اختتام ہوگا. آئیں درود پاک پڑھ لے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ما هو اہل. اللہم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ربنا یا ربنا 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 یا الہی ہے تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہے جگہ تیری ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہر ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گورے تیرا جواب سخت رات یا الہی گورے تیرا جواب سخت رات کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو. پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا. اور یا الہی ہر محشر سے جب دھڑکے بدن یا الہی ہر محشر سے جب دھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا
ربنا یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے صاحب فرش میں جو دو عطا کا ساتھ ہو آمین آمین یا اللہ، جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا اور یا الہی جب سرے شمشیر پر چل جا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے سلم کہنے والے غم جدا ساتھ ہو سلم کہنے والے غم جدا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا یا الہی جب رضا خواب سے اٹھائے یا الہی جب رضا خواب سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا 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 ربنا ماشاء اللہ یہ عبدالحفیظ بھائی تو نوازتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، سحری میں بھی واٹس اپ کر دیا کرتے ہیں، سحری میں ان کا بھی پروگرام ہوتا ہے، ضرور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں آپ، اور ماشاءاللہ کیا کہنا، بہت ہی دل سے پڑھتے ہیں۔ جی جو اللہ عز و جل، اور میں ایک مرتبہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سحری کے وقت 2:30 بجے سے 4 بجے تک سحری رمضان ایک پروگرام چلتا ہے عبدالحفیظ قادری ادے پور کے چینل پر، بڑا زبردست انداز میں باقاعدہ لائیو کال بھی آتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے فرمائش بھی ہوتی ہے، اچھی کوالٹی کا ساؤنڈ ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا ویڈیو ہوتا ہے، زبردست انداز میں سمجھ لیجئے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے 2:30 سے 4 بجے عبدالحفیظ قادری ادے پور چینل پر انشاءاللہ۔ آخر میں حضرت سے دعائیاں کلمات کے ساتھ انشاءاللہ الوداع لیتے ہیں، حضرت دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بار الہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں بطفیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما، اور آج کی اس مجلس میں جتنے ناظرین نے شرکت کی ہے، اے اللہ ان تمام ناظرین کی شرکت کو قبول فرما، اے اللہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے پوری دنیا سے وبا کو دور فرما، پوری دنیا میں امن عطا فرما، شانتی عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ سمیت جمیع انسانیت کی حفاظت فرما۔ رمضان المبارک کے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر ساعت کو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رمضان یا رب المبارک العالمین۔ کے نور سے، قرآن کریم کے نور سے اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی منور اور تابناک کرنے کی کوشش توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آمین یا رب اس العالمین۔ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ بگرداب آمین بلا یا رب افتادہ العالمین۔ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ بحق عثمان خواجہ ہارونی عثمان مدد ہارون کن مدد یا کن۔ معین الدین چشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و بنو دامان دست آل دامان رسول۔ آل وصلی رسول۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ ارحم الراحمین آمین وبحق لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ۔ وسلم۔ شکریہ۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیریت سے ہیں حضرت؟